آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپقلش بھی ہے کہ جو ورک کر۔ وہ مذہبی چپقلش کیا ہے؟ اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے، یہودی کہ جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے، باقاعدہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے۔ فرینچ گورنمنٹ بڑی تشویش میں ہے، یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا، لیکن بائی اینڈ لارج وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ ان کا پوپ جو ہے وہ ایبسالو کر چکا ہے، یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا ہے۔ ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم خدا کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں، پورے انسان صرف ہم ہیں۔ باقی انسان جنہیں وہ جینٹائلز کہتے ہیں یا گوئمز کہتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو ٹانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ گائے، بیل، اونٹ گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ان جنٹائلز اور گوئمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان کو سپریس کریں، جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں۔ یہ ان کے تالمود ہے، یہ تورات میں نہیں ہے۔ تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس فقہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے یہود کے لیے جنٹائلز کو دھوکہ دینا، روب کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ یہ ہے تالمود کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ امیین جو ہیں جنٹائلز جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب تو ہمارے پاس ہے، تورات قرآن کو وہ مانتے نہیں، انجیل کو وہ مانتے نہیں۔ یہ جو امیین ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ۔ لہذا وہ چاہتے ہیں ورلڈ ڈومینیشن، ریڈیوسنگ ہیومینٹی ٹو اینیملز۔ ان کا جو اکنامک پروگرام ہے تھرو بینکنگ سسٹم، اب یہ ورلڈ بینک ہے، اب یہ IMF ہے، اب یہ ٹرپس کا معاہدہ ہے۔ پیش نظر کیا ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں کنورٹ ہو جائے، وہ کام کریں، جو کچھ ان کی یافت ہو بینک کے سود کی شکل میں وہ ہم کھینچ لیں۔ پوری دنیا پہ حکومت ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اگر دنیا میں حکومت کریں گے، دنیا میں ریوولٹ ہوگی، محکوم ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے، وہ بھی تو ہمیں کریں گے نا۔ ہم ان فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسطین بھی تو آتے ہیں سوسائڈ بام کر کے، کبھی 20 کبھی 15 مار جاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد حکومت سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسز لینا، ریونیو لینا ہے، بس۔ وہ ٹیکس اور ریونیو ہم لے لیں گے اپنے بینکنگ نظام کے تحت، اپنے ملٹی نیشنل
جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں ان کے ہاتھ میں کاروبار ہوگا. باقی دنیا، اب آپ کو معلوم ہے، کبھی یاد ہوگا گلی گلی مشینیں لگی ہوتی تھی ایریٹڈ واٹرز کی. وہ جو بوتل ہوتی تھی جس کے اوپر کے ایک لگا ہوا ہوتا تھا پلا، اس کا شیشے ہی کی، گلی گلی لگے ہوئے. کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، اس نے لگا لیا ایک پمپ. اب وہ بنا رہا ہے بوتلیں اور بیچ رہا ہے. اب کیا ہے؟ اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں. آپ 7 اپ کے ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں، پیپسی کے ہو سکتے ہیں، کوکا کولا کے ہو سکتے ہیں. آپ مینوفیکچر کچھ نہیں کر سکتے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ڈھابے کھلے ہوئے، غریب آدمی نے ایک چولہا جلا کر اس کے اوپر کچھ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے جھونپڑی کے اندر، ڈھابا ہے، کھا رہے لوگ. اب ختم. اب 5 اسٹار. اور کل میں نے پڑھا ہے کہ دبئی میں 7 اسٹار ہوٹل بنا ہے. 7 اسٹار، کئی $1000 ایک رات کا وہاں کرایہ ہے. ہم تو 5 اسٹارز کو رو رہے ہیں. اب کیا ہے؟ ملٹی نیشنلز ہیں، یہ چینز ہیں، پرل کانٹیننٹل ہے، شیرٹن کی چین ہے، ہالیڈے ان کی چین ہے پوری دنیا کے اندر. یہ ملٹی نیشنل. تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے پوری دنیا کی اکنامکس ایکسپلائٹیشن. اور اس میں کیا ہے؟ اصول کیا ہے کہ جیسے اگر آپ گھوڑے کو اپنے تانگے میں جوتتے ہیں تو شام کو اگر آپ نے کچھ کمائی کی تو اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا چارہ، اس کو دال ڈالیں گے، کچھ چنا ڈالیں گے، تو اگلے روز جوتیں گے نا. تو اگلے روز جوتنے کے قابل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو. سبسسٹنس لیول تو اس کو بھی دینا پڑے گا نا. لہذا محنت کرو، مزدوری کرو، تمہیں ویج مل جائے گی، لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لیں گے. ورلڈ ڈومینیشن تھرو اکنامک ایکسپلائٹیشن، یہ گلوبلائزیشن ہے. اور اس گلوبلائزیشن کے خلاف اگر ری ایکشن ہے تو یورپ میں ہے، امریکہ. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہماری اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہندی میں کہیں گے ہماری جانکاری ہی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا نوع انسانی کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. یہ کبھی ڈیووس میں جمع ہو رہے ہیں، کبھی واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں. یہ گلوبلائزیشن کے لیے کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں، کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ سوچ کیا رہے ہیں؟ نمبر 2، یہود کے پروگرام میں کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل. ایک بڑی مملکت ہمیں ضرور بنانی ہے ان دی ہارٹ آف دی عرب ورلڈ. یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی رہے ہیں، ایک ذمہ دار اور آزاد قوم کی حیثیت سے. ویسے تو ڈائسپورا میں پوری دنیا میں رہے یہودی نہیں، لیکن اسرائیل، فلسطین، شام، ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ، مصر کا گوشن یا جوشن جو زرخیز ڈیلٹا ہے، زرخیز ڈیلٹا، اور عراق اور سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر جہاں یہودیوں کے قلعے تھے اور مدینہ منورہ جہاں 3 قبیلے آباد تھے. ان علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے. اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. عراق فتح ہوا، امریکہ نے کیا تو کہا شیرون نے کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی، اسے ٹیمپل کہتے ہیں، 3rd ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے. پہلا ٹیمپل حضرت عثمان نے بنایا تھا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں. یہ 1000 قبل مسیح میں بنا تھا. 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر بادشاہ تھا عراق کا. اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، نیبوکڈنیزر.
اس نے ٹیمپل گرا دیا تھا، ریز ٹو دی گراؤنڈ، ختم. پھر اسے بنایا 150 برس کے بعد. پھر سن 70 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے رفع سماوی کے 40 برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا. ٹائٹس رومی، اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے، توئے یہ توئے واو سین تیتوس، ٹائٹس. اور سن 70 سے آج تک وہ گرا پڑا ہے، تقریباً 2000 برس، 1833 برس ہو چکے ہیں، یا 27 یا 33. وہ گرا ہوا. اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے، اور اس کی جگہ پر چونکہ مسجد اقصی بنا دی گئی تھی، اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر، اس چٹان پر جہاں سے حضور کا شب معراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اس پر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ، ایک گنبد بنا دیا تھا. اگر آپ کبھی BBC وغیرہ میں دیکھتے ہیں یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا قبہ سنہری. وہ ہے القبۃ الصخرہ. ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد، تیسرا ٹیمپل تعمیر کریں گے، اور اس میں پھر لا کر 2 کام کریں گے. اینیمل سیکریفائس کا دوبارہ آغاز ہوگا. یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی. نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی قربانی کی تھی، اور وہ ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانور. اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے، نہ وہ ہیکل سلیمانی ہے نہ قربانی ہے. تو ایک تو اینیمل سلاٹر، قربانی جو ہے، جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے، وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی. اور نمبر 2، حضرت داؤد کا تخت جو ہے لا کر جما دیا جائے گا، اور وہاں سے ان کا مسایہ حضرت مسیح نہیں، جس مسایہ کے وہ منتظر ہیں، جن کی پیشین گوئیاں تھیں تورات کے اندر، اور ان پیشین گوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں، باسٹرڈ قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا. لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے. دی مسایہ از یٹ ٹو کم. اور جب وہ مسایہ آئے گا تو وہ اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا. یہ ہے یہود کا موقف. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں. اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے. اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہیں. ان کو کہیں قوت، سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے. یہ ہے یہودیوں کا پروگرام. اب آئیے عیسائیوں کی طرف. عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. لیسو سواء، برابر نہیں ہیں سب کے سب. جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد. ان میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے، جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ، اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو سیکسن. تو ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں عیسائی. بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر ہیں. یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے، یا آج سے کچھ 6 سال پہلے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہوسٹن میں. وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا. تو ایک پروفیسر ایمیریٹس، بڑا بوڑھا یہودی بھی آیا تھا، ڈاکٹر وشو گراڈ.
اس نے دو باتیں عجیب کہی تھی اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیحدہ بھی ملا. ایک تو میں حیران ہوا کہ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ دی جیوز. گویا کہ عیسائیت کی نفی، ہندو مت کی نفی، ہر چیز کی نفی، بس سوائے یہودیت کے. دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں. ساری اکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے، ساری مدد انہیں 5 ارب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے، $5 ارب. باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو، اچھا لاؤ پیسے. 10 ارب کا معاملہ تھا جب اس بش کا باپ تھا، سینئر بش. 10 ارب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں، پیسے دو، 10 ارب چاہیے ہمیں. اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاکس شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ، تب میں دوں گا. یہودی ناراض ہوئے، پیچ و تاب کھائے، لیکن ماننی پڑی اس وقت شرط. لیکن اس کی سزا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں 0 ہو گئے. 10 ارب لے لیے، بدلہ اسے چکا لیا. تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس، اسپیشلی دی بیپٹسٹ، اسپیشلی دی ایونجلسٹ، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اندر، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ذرا فرق ہے، مختلف. وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈون ہونی چاہیے، عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے، اس کے نتیجے میں 3rd ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، تخت داؤد علیہ السلام. تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یعنی پروگرام وہی ہے، فرق کا ہے. وہ اپنے مسیح اور یہ اپنے حضرت مسیح جیسس کرائسٹ ان کے منتظر. ان کے خیال میں ان کا مسیح آئے گا، وہ بیٹھے گا تخت داؤد پر. ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ بیٹھیں گے تخت داؤد پر. اور یہ تخت داؤد کس بلا کا نام ہے؟ ریسنٹلی مجھے اس کے مطالعے کا موقع ملا. ایک پتھر تھا جس پر کہ بیٹھ کر حضرت داؤد کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی ہوئی تھی، بادشاہ مانا گیا تھا. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھرون تو تھے ہی نہیں، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا. اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا. سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو، تو وہ پتھر لے گیا روم سے وہ چلا گیا آئرلینڈ. وہ بہت بڑی جو کیتھولک جو آبادی ہے، آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنٹس کے اندر آئرلینڈ میں. وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں. انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا. اب وہ تھرون بن گیا، جیسے کہ تھرون ہوتے تھے، لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی. وہ اب بھی موجود ہے، پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے. ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے. اس پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے. اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنس کی شادی ہوتی ہے، اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے. یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لا کر ہم رکھ دیں گے اس معبد میں کہ جو بنے گا، اور پھر اس پر حضرت مسیح نازل ہوں گے. اب یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جا رہی ہیں. تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپین جو مین طاقتیں ہیں، یورپ، سینٹرل یورپ کی اصل قوتیں کون سی ہیں؟ فرانس اور جرمنی. باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. انگلینڈ وہ ویسے بھی
مین یورپ سے تو علیحدہ ہے، وہ تو ایک جزیرہ ہے، اور ویسے بھی وہ زمیمہ ہے یو ایس اے کا۔ اس حوالے سے یہ جو ہیں یہاں کیتھولک آباد ہے، جو کہ پوپ کو مانتے ہیں اپنا سربراہ۔ پروٹیسٹنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، جرمنی اور فرانس ایک طرف، عراق کی جنگ کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے، علیحدہ رہے، یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے، صرف عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے۔ وہ کیتھولکس ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں یہ کیتھولکس کو کافر کہتے ہیں، انفیڈلس، اور پوپ کو شیطان کہتے ہیں۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے ماناما، فلاڈلفیا سے، امریکہ سے، ٹرمپٹ، کچھ عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو یورپ ایک ہو رہا ہے، یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، مذہبی ہے، اور پوپ اس کے درمیان میں ہے۔ اصل موونگ جو طاقت ہے وہ پوپ کی ہے، اور یہ پوپ واقعتاً ایسا ثابت ہوا ہے کہ جس نے موو کیا ہے پوری دنیا میں۔ اس سے پہلے پوپ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا ویٹیکان میں، باہر نہیں نکلا، اور یہ پوپ بڑھاپے کے باوجود سخت ترین کہاں کہاں گیا۔ یہ چاہتا ہے ہولی رومن امپائر دوبارہ دنیا میں ریوائیو کرنا، وہ ہولی رومن امپائر جو پوری یورپ پر چھا گئی تھی، اور افریقہ اور ایشیا کے بھی بہت سے علاقوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا۔ اس ہولی رومن امپائر کو قائم کر کے، اور یہ یورپ کی قوتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ فلسطین کو فتح کرے، اسرائیل بھی ختم، پیلسٹینین سٹیٹ بھی ختم کرے، اور ایک رومن کیتھولک حکومت وہاں پر قائم کرے۔ اسی لیے ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا نیوز ویک میں، ایک جملہ بڑا پیارا تھا فلسطین کے بارے میں، ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو بگ اے ہسٹری۔ 5000 سال کی تاریخ اس سے وابستہ ہے، یہی حضرت ابراہیم تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے، اس یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام یہی ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ یہیں پیدا ہوئے، یہیں سولی چڑھے ان کے عقیدے کے مطابق، یہیں انہوں نے تبلیغ کی، گیلیلی اور مختلف علاقوں میں۔ لہذا یہ عیسائیوں کا بھی صدر بہت محترم مقام ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، وہ حرم کہتے ہیں۔ تیسرا حرم یہ ہے، پہلا حرم حرم مکی، دوسرا حرم حرم مدنی، تیسرا حرم حرم الحرم الشریف، یہ مسجد اقصی۔ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسینٹ ٹو دی ہیون، آسمان کی طرف ان کی جو بلند جانے کا معاملہ تھا، یہاں سے شروع ہوا تھا۔ لہذا ٹو اسمال جیوگرافی ہے کتنا؟ ہماری ریاست بھاولپور جو ہوتی تھی اتنا ہے کل، اس سے زیادہ رقبہ نہیں ہے، لیکن تاریخ اور مذاہب کا کانفلوئنس۔ لہذا اب آپ دیکھیے، یہودیوں کا نقشہ یہ ہے، عیسائیوں کا نقشہ یہ ہے، کیتھولکس کا نقشہ یہ ہے کہ وہ یہاں ایک رومن جیسے انہوں نے تیمور وہاں اس کو تقسیم کرا کر اور وہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی ہے۔ نائجیریا میں جو شدید ترین فساد مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ہوئے ہیں، وہاں بھی عیسائیوں کا اصل مقصد ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا ہے۔ اور پروٹیسٹنٹس کا یہ الزام ہے، میں نے ایک مرتبہ دکھایا بھی تھا، اس جو ٹرمپٹ کا ایک مضمون، اس نے عنوان قائم کیا تھا دی لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب ہونے والا ہے، ساری یورپی قوتیں جمع ہو کر حملہ کریں گی اور یہاں عیسائی حکومت قائم کریں گی۔ کروسیڈ کس لیے تھا؟ اور نوٹ کیجئے، پہلے کروسیڈ کب شروع ہوئے تھے؟ سیکنڈ ملینم، یہ کہتے ہیں 1000 سال کو ملینم کہتے ہیں،
پہلا ملینیم ختم ہو گیا 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ کے، دوسرا ملینیم شروع ہو گیا 1001 سے، دوسرے ملینیم کے شروع میں کروسیڈ شروع ہوئے اور 1099 میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اب یہ تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے نا 2000 سال کے بعد، 2001 سے شروع ہو گیا ہے تھرڈ ملینیم، اور اس کے شروع میں یہ آخری کروسیڈ ہوگا کہ یورپ کے رومن کیتھولک قوتیں فلسطین پر حملہ آور ہوں گی اور یہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہیں گے۔ یہ ہے مذہبی خطبت، اور اس میں ایک بات آخری اور نوٹ کر لیجئے، رومن کیتھولکس کا اور پروٹیسٹنٹس کا آپس میں مذہبی کتنا ہی اختلاف ہو، اور فرانس کا اور جرمنی کا سیاسی اور عسکری اعتبار سے امریکہ سے کتنا ہی اختلاف ہو، ایک چیز پر وہ متفق ہیں، ایک تو فلسطین کو ٹوٹل کو آزاد کرانا مسلمانوں سے، اور نمبر 2 مسلمانوں کے اندر جو یہ دماغ میں خناس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے، ہم اپنا نظام قائم کریں گے، اس کو ختم کرنا، واش آؤٹ کرنا۔ اس پس منظر میں اب آپ ایک بات سوچئے، بہت اہم بات ہے۔ صدر بش نے بھی کہا اور بھی کہتے ہیں امریکنز، وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو وار اگینسٹ اسلام، وی وانٹ اے وار ود ان اسلام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام 2 ہے، ایک اسلام مذہب ہے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، ان کے عقائد ہیں، ان کے کچھ سیریمنیز ہیں، عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، ان کے کچھ سوشل کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی کرنی ہو تو نکاح ہوتا ہے، اور نمبر 3 کوئی مر جائے تو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ یہ ہے مذہب۔ شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، یہ مذہب ہے۔ ایک اسلام ہے دین، اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک سماجی نظام۔ ہماری ساری جنگ اسلام ایز اے دین کے خلاف ہے، اسلام ایز اے مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے، ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کی وہ گواہیاں دیتے ہیں، دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم یہاں آتے ہو، ہماری چرچز، ہماری سینیگوگز خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے اعتراض کیا؟ یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے، کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لو، ظہر کی پڑھ لو، ورنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے 1 گھنٹے کا وقفہ، اسی میں وہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر گھر جا کر مغرب اور عشاء۔ لیکن ہمارا اعتراض کوئی نہیں، روزے رکھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے، اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، بلکہ رمضان میں ہم وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی دے دیں گے، بلا لیں گے بہت سے لوگوں کو، آؤ بھائی افطار کر، اور عید کے موقع پر کوئی کومومریٹو جو ہوتے ہیں سٹیمپ وہ بھی ایشو کر دیں گے، یہ تہوار تو تمہارا ہے، اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہے ایشو کر رہے ہیں۔ تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، دے آر ریڈی ٹو ایمبریس، اس لیے کہ سیکولرزم کا اصول یہ ہے، سیکولرزم لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے، ہما مذہب لا دینیت۔ ہما مذہب کیا مطلب؟ ایک سیکولر ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں،
ہندو وہاں ٹیمپلز بنا رہے ہیں، عیسائی وہاں گردوارے بنا رہے ہیں، یہ سکھ جو ہے، ہمہ مذہب، سب مذاہب کی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، ایک خدا کو پوجو، ہزار کو پوجو، درختوں کو پوجو، سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، ٹیمپل بناؤ اور اس میں جو چاہو بھجن گاؤ، کچھ اور کرو، بتوں کو پوجو، اور اگر چاہو تو گردوارہ بناؤ، گرو گرنتھ کے سامنے متھا ٹیکو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں، لیکن اسلام ایز اے مذہب، اسلام ایز اے دین، نتھنگ ڈوئنگ، وی کانٹ بیئر اٹ، اس کو ہم نے ختم کر کے دم لینا ہے۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اس کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں، 50 برس تک جو کولڈ وار چلی ہے وہ مذہب پر نہیں تھی، نظام پر تھی، کیپٹلسٹک سسٹم ورسس کمیونزم، نظام کی بات تھی، انفرادی ملکیت ختم، قومی ملکیت، سود ختم، پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، بس ویجز کھاؤ، ویجز دیں گے وہ کھا لو۔ رفتہ رفتہ اجازت دی گئی، تم اپنے گھر کے کسی صحن کے اندر سبزیاں بولو اور وہ سبزیاں جو ہے اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو، اس کی اجازت ہے، بس، اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں، نو فارمز، نو فیکٹری، نو شاپ۔ تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈکلیئر کی جا چکی ہے، اسی لیے کہتے ہیں وار ود ان اسلام۔ اب وہ ٹکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے عناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں۔ ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے، دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت اسلام کو ایز اے مذہب مانتی ہے، پرسنل پائٹی، نماز، روزہ، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نماز اچھی، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس سے بحث ہے، نظام سے کوئی بحث نہیں، نظام کوئی بھی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کرش کر دیں، یہ مذہبی لوگ، لہذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ اس سے انہیں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے، ایک بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب کے خلاف تو ہے ہی نہیں، تو خامخواہ کچھ لوگ جو ہیں بہکاتے ہیں ہمیں، یہ اسلام کے خلاف کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گرانٹ دے دے، انہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ تبلیغی جماعت کے وفود امریکہ میں آئے، چکر لگائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ نظام کی بات نہیں کرتے۔ نظام کی بات کون کرتے ہیں؟ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں، اصل میں ہوا کیا ہے۔ آج سے نصف صدی قبل، کہیں 300 برس سے، کہیں 200 برس سے، کہیں 100 برس سے، یورپ کی کولونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھیں۔ ہمارے ہاں انگریز تھا، ملایا وغیرہ کے اندر ولندیزی تھے، مصر میں انگریز تھے، شام میں انگریز تھے، شام میں فرانسیسی تھے، عراق میں انگریز تھے، لیبیا میں اطالوی تھے، موریتانیہ اور صحرا جو ہے اس میں اسپینیڈز تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو کولونیل پاورز تھیں انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی، دین کی نہیں۔ دین تو ان کا تھا، پینل کوڈ ہمارا ہوگا، تعزیرات ہماری ہوں گی، سول کوڈ ہمارا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت کی تھی ہمارے ساتھ، بہت بڑی رعایت۔ تم اپنے فیملی لاز پر عمل کر سکتے ہو، نکاح جیسے چاہو کرو، طلاق جیسے چاہو دو، سارے فتوے اپنے مولویوں سے لے لو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا؟ تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، شریعت کا کہو گے اس کے مطابق۔ محمدن لا ایک پارسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی،
اسی طرح وراثت، تمہیں آزادی ہے، تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے۔ وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں رواج کا؟ اور ہمارے بڑے زمیندار کھڑے ہو کے کہتے ہیں رواج کا، شریعت ہمیں نہیں چاہیے، بیٹیوں کو حصہ دے دیں۔ نہیں، بہرحال یہ ہے، حالانکہ یہ بھی سیکولرزم کے خلاف ہے۔ آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاز کی اجازت نہیں ہے، وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاز کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا، طلاق وغیرہ کے معاملے میں جو ان کا قانون ہے۔ اور یہی بھارت زور لگا رہا ہے، بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے، مینیفیسٹو، اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ CCC، کامن سول کوڈ، خاندانی قانون، فیملی لاز ایک ہوں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، سیکولرزم ہے، ہمیں سیکولرزم چاہیے، سیکولرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے، قوم ایک ہے تو فیملی لاز ایک ہونے چاہیے۔ یہ کیا نکاح طلاق کے ان کے اپنے حصول ہیں؟ بہرحال انگریز نے ہمیں رعایت دے رکھی تھی کہ فیملی لاز، میرج لاز، اور یہاں تک کہ وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ بستر طے ہونا شروع ہوا کولونیلزم کا، ولندیزی چلے گئے ملایا سے، سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے، ملیشیا سے، انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے، فرانس نے بستر طے کیا شام سے، برطانیہ کو اٹھا کر پھینک دیا صدر ناصر نے میڈیٹرینین میں، وہ خود نہیں گیا تھا، اٹھا کر پھینکا تھا۔ لیبیا سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ، موراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا۔ تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے ایک خاص طبقے میں، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا، یہ انگریز کا لایا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے اسلام کا، ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں؟ یہ اصل میں آزادی کا ثمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سیلف کانشسنس پیدا ہوئی، دے ڈسکورڈ اسلام ایز اے دین۔ تو تحریکیں ابھری، مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی انڈو پاکستان میں، فدائیین ایران میں، الاخوان المسلمون عرب ورلڈ میں، یہ ساری تحریکیں کیا تھی کہ اسلام دین ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، ہم دین کو غالب کریں۔ لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے، بلکہ تین، آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، اطالوی ہوں، انہوں نے اپنے 100، 150، 200 سالہ دور میں جو حکومت کی تھی، جو نظام تعلیم بڑھایا تھا، اس سے جو اس ملک، ان ملکوں کی ایلیٹ کلاس تھی، وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی تھی، انہی کی تہذیب، انہی کی بولی، انہی کی زبان، انہی کا لباس، انہی کا ذہن، انہی کی سوچ، انہی کی فکر، انہی کا فلسفہ۔ اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کر کے چلے گئے، گویا کہ بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری رہی۔ اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے، وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، چاہے وہ پرویز مشرف ہوں اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں اور چاہے وہ کوئی ہو۔ دوسری بات، ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا۔ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے حضور نے برپا کیا تھا، اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے تو صرف حضور ہی کے طریقہ کار پہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، پرانا ہے، چلو الیکشن میں حصہ لو، اس سے اسلام نافذ کریں گے۔ اس میں ناکامی ہوئی تو گولی چلانی شروع کر دی، فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، سادات کو مار دو، سادات مر گیا تو حسنی مبارک آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں چاہتا ہوں پرویز کو قتل کر دوں،
میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ایک پرویز کو قتل کرو گے تو اور کوئی پرویز آ کے بیٹھ جائے، فائدہ کیا ہوگا؟ کہاں تبدیلی ہوئی ہے؟ حکومت فوج کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے آج تک؟ اس اعتبار سے یہ غلط میتھوڈالوجی جو ہے اس نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، ہمارے عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے، لہذا وہ تصور دین سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اسلام کو ایز اے مذہب جانتے ہیں۔ نمبر دو، یہ جب بستر لپٹے ہیں استعمار کے، تو جو نیچے حکومتیں بنی ہیں وہ انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، تربیت دادا لوگ تھے، چاہے آئی سی ایس آفیسرز تھے اور چاہے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جن کے بچوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی ہے۔ پھر پگاڑا صاحب بھی تو، یہ دونوں بھائی لے جائے گئے تھے ان کے والد کو پھانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں، وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے نا۔ اور بھی جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے بچے تو وہاں تربیت حاصل کر کے آتے ہیں جہاں سے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی۔ اور تیسرے، دینی تحریکوں کی غلط میتھوڈالوجی، یا بیلٹ یا بولٹ، دونوں غلط، یکساں غلط۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر، اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور، عالمی تہذیب کے 3 لحاف اور دینی مذہبی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور دشمنی اسلام سے، اور تیسرا اس ٹرائنگل کے اندر شامل ہو گیا ہندوستان، مشرکین، ان کی قوت، ان کی طاقت، ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ، نظام تعلیم کو اب جو نیا رنگ دے رہے ہیں این جی اوز کے ذریعے سے، ان سب کے ہوتے ہوئے الرغم اسلام ایز اے دین کم سے کم مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہاں، اسلام ایز اے مذہب وہ باقی رہے گا۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہوگا، ہاں مذہب اسلام موجود رہے گا۔ البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے، مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے؟ ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ۔ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس موضوع پر اب میں گفتگو کروں گا۔ میرا آج کا جو ہے خطاب، اس کے ویڈیو یا آڈیو آپ حاصل کریں، دوبارہ سنیں، سہ بارہ سنیں، بار بار سنیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ انہیں جانکاری ہو، انہیں معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون سی قوتیں ہیں، اور اسلام بطور دین کس دور سے ہدف بن چکا ہے ان تمام ورلڈلی پاورز کا، چاہے وہ امریکہ ہے اور چاہے وہ یورپ کا سینٹرل حصہ، ان سب کا ٹارگٹ اسلام ایک دین کے اعتبار سے ہے۔